السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ تمام احباب اس شخص کو ذرا دیکھیں، یہ شخص ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا تھا جو کہ حال ہی میں آج ہی مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے مسلمان ہونے کے پیچھے جو مین وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کچھ اعتراضات تھے کہ مجھے ان کے جواب ملیں تو میں دین اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت ہی عزیز استاد علامہ مولانا کیسر نواز جلالی صاحب، جو کہ انہوں نے بہت ہی اہم طریقے سے ان کے اعتراضات کے جواب دیے اور انہوں نے قبول کیے اور دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ اور یہاں پر ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اور جو ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کو رد بھی کروایا گیا اور باقاعدہ ان کو کلمہ شہادت بھی پڑھا کر مسلمان کیا گیا۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور سماعت بھی کر سکتے ہیں۔ کلمہ برضا اور خوشی پڑھنا چاہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی جبر زبردستی، آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کا نام وسیم مسیح ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا نام محمد وسیم ہوگا اسلامی طریقہ کار کے مطابق، تو آپ اس کو بھی برضا اور خوشی تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ آپ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے خدا تعالیٰ کی بیوی ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ آپ تین خداؤں کے قائل نہیں ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، الحمدللہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے مذہب میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ دین اسلام کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر مالی طور پہ سالانہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ یہ دین اسلام کے کچھ فرائض ہیں، یہ حدود اللہ ہیں، یہ محارم اللہ ہیں۔ ان کا پاس رکھنا، لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے ذمہ لازمی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر یقین رکھنا یہ ایمان والے بندے کا فریضہ ہے، جس کی آپ کلمہ میں تصدیق کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ چیز بھی لازم ہے کہ ہمارے پاک نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا، یہ بات بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جو قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک ہی کا پرچار کریں گے اور آپ کے دین ہی کے لوگوں کو تبلیغ کریں گے، یہاں تک کہ مشرق سے لے کے مغرب تک صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک ہوگا۔ آپ ان تمام باتوں کے اوپر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عملی زندگی میں عمل پیرا ہوں گے۔ حضرت دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ثبت قلبہ علی الاسلام، اللہم اہدہ، اللہم اہدہ، اللہم اہدہ، اللہم ثبت قلبہ علی الاسلام، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا۔ اے رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، تیرے فضل کی بدولت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کریمانہ کے فیض بار سے اے مالک لم یزل معزز سادات کی موجودگی کے اندر، معزز گواہوں کی موجودگی کے اندر وسیم مسیح نے برضا اور خوشی تیرے پاک نبی علیہ السلام کے دین مبارک کو تسلیم کیا۔ اے مالک لم یزل ان کو استقامت فی الدین عطا فرما۔ اے مالک لم یزل جل وعلا آنے والی زندگی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک لم یزل جتنے مسلمان یہاں پہ شریک ہیں سب کے قدم قدم کے اوپر نیکیاں نصیب فرما،
سب کو اپنی بارگاہ سے وفر حصہ فیض کا عطا فرما، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔